Looking at the current situation in the year 2016 at the province of Balochistan, when looking at planning, we see that no structured document exists to manifest the priorities of the government. کہ ایسا کوئی structured ہمیں document نہیں ملتا جس سے ہمیں حکومت کی priorities جو ہیں ان کا پتہ چل سکے کہ وہ کیا ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اینول ڈیولپمنٹ پلانس جو ہیں ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے بجٹ میں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دے سمپلی اسمبل ڈیولپمنٹ نیڈز ڈیٹرمنڈ انڈیپینڈنٹلی آف اوور آل سیکٹوریل نیڈز اور پروونشل ڈیولپمنٹ ریکوائرمنٹ. یعنی جو بھی بجٹ کے اندر ہم جو چیزیں سامنے رکھتے ہیں یا بجٹ میں جو ایلوکیشنز کی جاتی ہیں وہ سیکٹوریل نیڈز اور پروونشل جو ڈیولپمنٹ پلانز ہیں ان کو نظر انداز کر کے کی جاتی ہیں. صرف ایک اوور آل نیڈز وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہیں اور اس کے مطابق جو بجٹس ہیں وہ مختص کر دیے جاتے ہیں. یقیناً ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سیکٹوریل نیڈز کیا ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں کہاں کہاں کیا صرف کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریسنٹ ایک قدم یہ اٹھایا گیا کہ فنڈز ایلوکیٹڈ ٹو لیجسلیٹرز ہیو فردر ڈسٹارٹڈ دی پلاننگ پروسیس. یعنی لیجسلیٹرز کو جو فنڈز آپ نے ایلوکیٹ کیے اس کی وجہ سے مزید ڈسٹارٹ ہو گیا یہ پروسیس، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ نیڈز کو ایسرٹین نہیں کرتے حکومت کی طرف سے. یعنی جو نیڈز ہیں، ضروریات ہیں، ان کو سوچے سمجھے بغیر وہاں پہ جو ہے وہ آپ وہاں پہ اپلائی کر دیتے ہیں بجٹ کو. فار انسٹنس اف دے آر میکنگ اے روڈ اینڈ ادر دین روڈ اے ہاسپٹل اور اے اسکول از نیڈیڈ، تو پھر یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ ایک سڑک جس کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے زیادہ ضرورت ہمیں ایک اسکول کی ہے یا ایک ہاسپٹل کی ہے اس پرٹیکولر سیکٹر کے اندر، تو پھر پیسے جو ہیں وہ وہاں صرف ہونے چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جو سپورٹ ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی. اور رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریزلٹنٹلی اسٹرکچرز ڈیولپڈ ہیو ٹو بی فنڈیڈ بائی دی ڈپارٹمنٹ فار مینٹیننس اینڈ آپریشنس. اس کے رزلٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹرکچرز آپ بنا ڈالتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کو آپریٹ کرنے کے لیے پھر ڈپارٹمنٹ کے فنڈز جو ہیں وہ خرچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. Many a times poor feasibility of the investment lead to continuous wasteful hemorrhage of state resources. اور اس کی وجہ سے جو غلط فیزیبلٹیز ہیں، جو کمزور فیزیبلٹیز بنا کے دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ کر دی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ ویسٹ ہوتے ہیں. دیر از اے ہیمریج، دیر از اے ڈرین آؤٹ آف ریسورسز، کہ بری طرح سے وہ جو فنڈس ہیں وہ غلط جگہوں کے اوپر استعمال کیے جاتے ہیں جہاں ان کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے. اگلی بات کمیونٹی انوالومنٹ کی دیکھتے ہیں. کمیونٹی انوالومنٹ یعنی معاشرتی طور پہ ہمیں اور کن سٹیک ہولڈرز کو پروسیسز کے اندر انوالو کرنا ہے. کمیونٹی انوالومنٹ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر لمیٹڈ سکسیس جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. کس طرح سے کہ بہت سے جو ڈپارٹمنٹل پارٹنرز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا پیرنٹ ٹیچر اسکول مینجمنٹ کمیٹیز کو، یعنی PTSMCs کو ایٹ دی گورنمنٹ جو ہے. اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مکس سکسیس جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے. اور کی ریزنز اس کے فیلئر کے یہ ہیں کہ ویک اونرشپ آف دی گورنمنٹ، یعنی حکومت جو ہے اس نے اس کی سرپرستی نہیں کی مکمل طور پہ اسٹرانگلی. ہیڈ ٹیچرز کی ریلکٹنس ہے انوالو کرنے کی کمیونٹیز کو، اور پھر بہت سے کیسز کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی کی طرف سے بھی ویک رسپانس ہے. یعنی کمیونٹی بھی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ ان ڈیسیجنز میں جو ہے وہ ساتھ دے، اس عمل دخل کے اندر شامل ہو. اس کے بعد جینڈر ایٹیٹیوڈز کو دیکھتے ہیں. یعنی جینڈر ایٹیٹیوڈز کیا ہیں کہ the general marginalization of females in the education sector also manifests in the governance and management domain. یعنی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے بھر میں خواتین کی نمائندگی کم ہے، وہاں یہ جو شارٹ فال ہے یہ ہمیں گورننس اور مینجمنٹ میں بھی نظر آتا ہے. اور پھر یونیسیف کی ایک اسٹڈی نے جو جینڈر پہ اور گورننس پہ کی گئی ہے ایجوکیشن کے اندر، the number of female managers in the sector is low and generally attitudes make it difficult for them to assert themselves. کہ ایک تو ان کی جو ہے نمائندگی ہی کم ہے، اور پھر جو ان رویے ہیں وہ ان کو وہاں پہ رہنے نہیں دیتے، ان کو ٹھیک طریقے سے چلنے نہیں دیں گے اور ان کو سیکٹر کے اندر انوالو نہیں ہونے دیں گے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے، اس میں مین آفیسز ہونے کے باوجود یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کے لیے کوئی سیپریٹ فیسلٹیز نہیں ہیں، جس طرح ٹوائلٹس ہیں اور ڈے کیئر سینٹرز ہیں یا ایکویولنٹ سسٹمز ہیں کہ جس طرح فیمیلز ہیں اگر ان کے ساتھ بچے ہیں تو کوئی ڈے کیئر سینٹرز وہاں موجود ہو جہاں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ سکیں، اور اس کے بعد اگر انہیں ٹوائلٹس وغیرہ استعمال کرنے ہیں تو وہ ان کے لیے اس کی ایک الگ فیسلٹی ہونی چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
یہ چیز سرے سے موجود نہیں ہے. اور پھر ایک اسٹڈیز ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ فیمیل ٹیچرز اور دوسرے امپلائز جو ہیں وہ ایکسکلوسیولی اپنے گھروں کا کام اور اپنی چائلڈ کیئر بھی اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، جس سے یقیناً کام پہ اثر پڑتا ہے. اور اسکولز نارملی اینڈ آفیشیلی ڈو ناٹ پرووائڈ اینی سپورٹ، اور جو اسکولز جو ہیں وہ آفیشیلی بھی اور نارملی بھی اس قسم کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے، جس سے ان دی اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مینجمنٹ اینڈ گورننس کے جو پروسیسز ہیں ان پہ جو امپلائی ایفیشینسی ہے اور جینڈر کا جو ایک ایکوالٹی ہے اور جینڈر کی ایکول پارٹیسپیشن ہے، اس سب کے اوپر جو ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے.